السلام علیکم میرے بھائیوں مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر جنت کی حوروں کا جو تبصرہ کیا، ان کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ بتایا اور اس طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ جن کی شناخت صحیح حدیثوں کے اندر نہیں ملتی، جس طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے ان حوروں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک جنت کی حور جس کا نام لائبہ بتایا، انہوں نے اس حور کے بارے میں جب بیان کیا تو بڑا ہی عجیب و غریب ڈھنگ سے بیان کیا۔ تو سب سے پہلے ذرا آپ طارق جمیل صاحب کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہے۔ ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راوی کون ہے سر؟ سمجھنا یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا۔ ٹھیک، اچھا، جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے۔ اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے۔ ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ ہاں یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور حوا کا قد 60 ہاتھ تھا، ایک ہاتھ ہوتا ہے 25 انچ کا جی، تو اس لحاظ سے میں اس کو فٹس میں تبدیل کر کے بتاتا ہوں۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سب کو دوبارہ 60 ہاتھ ان کا قد بنا دے گا، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی۔ جنت کی حور تو پہلے ہی 60 ہاتھ پہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا سر، پھر آپ نے کہا جنت کی حور پر نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ، جب آنکھیں پھٹ جائیں گی تو سر پھر حور کا کیا کرنا؟ آنکھیں پھٹنے کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اچھا، کھل جانا، اچھا پھٹ رہی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سر۔ سب مر جاتے اچھا، اگر وہ ایک مسکراہٹ یا نہیں آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں۔ تو یہ بھی صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں۔ یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا۔ آپ نے طارق جمیل صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھا جو ان کا پوڈ کاسٹ ہوا تھا ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، اور ارشاد بھٹی صاحب نے ہی ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے جو جنت کی جو ایک حور ہے لائبہ، اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ اتنی فٹ لمبی ہوگی، اس کے بال اتنے لمبے ہوں گے اور وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ریفرنس کہاں پہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ریفرنس مجھے یاد نہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کا ریفرنس کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں، تبھی طارق جمیل صاحب نے نہیں بتایا۔ آگے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر وہ اپنی ایک مسکان آسمان سے زمین کی طرف کر دے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور سارے لوگ ختم ہو جائیں۔ پھر ارشاد بھٹی صاحب آگے کہتے ہیں کیا یہ بخاری مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے؟ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمہیں بخاری کا بخار جو ہے وہ کیوں چڑھ گیا ہے ایک دم سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھے کہ جب ارشاد بھٹی صاحب نے اس حور کے حوالے سے ان سے حوالہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا بخاری مسلم کے اندر ہے؟ تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اچانک بخاری کا بخار کیوں چڑھ گیا؟ اب آپ سمجھیں کہ یہ لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر لوگوں کو کیسی کیسی کہانیاں کرا چکے ہیں، کیسے کیسے جو ہے وہ قصے اور کہانیاں لوگوں کو سنا چکے ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے جو لائبہ نام کی حور کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنی لمبی ہوگی، اس کے بال جو ہیں وہ اتنے لمبے ہوں گے، وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی کہ جنت کی دوسری حوریں اس کے اوپر رشک کریں گی۔ کہتے ہیں جب کوئی اسے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اگر دنیا کی طرف وہ اپنا ایک بال بھی توڑ کر ڈال دے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، جب اس بارے میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ واقعی ایسی کوئی عبارت ملتی ہے، کوئی روایت ملتی ہے صحیح سند سے، تو ایسی مجھے تو میرے علم میں تو نہیں آئی۔ اگر کسی اور کے علم میں ہو صحیح سند کے ساتھ تو برائے مہربانی ہم سب کو بتائے کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے کی باتیں نہ کیا کریں کہ جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ جب بھٹی صاحب نے ان سے حوالہ مانگا تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں۔ اسی طرح طارق جمیل صاحب نے اتنی زیادہ جھوٹی کہانی اور قصے کرائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا کہ جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ بی بی آسیہ کے ساتھ ہوگا جو دنیا کے اوپر فرعون کی بیوی تھی۔ ان سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے نکاح ہوگا جنت میں، اور جبکہ یہ عبارت کسی بھی صحیح کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ایسی میں بے شمار باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں جو طارق جمیل صاحب نے جذباتوں میں آ کر، ایموشنز میں بہہ کر لوگوں کو بیان کر دی، اور جن کا کوئی بھی ثبوت صحیح احادیث کے اندر نہیں ملتا۔ اب جو بات رہی حوروں کی، تو حوروں کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو جنت کے اندر حور ملیں گی، لیکن جس طریقے سے یہ مولوی ڈسکرائب کرتے ہیں، جس طریقے سے حوروں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، اس طریقے کا ڈسکرپشن ہمیں کسی بھی صحیح سند کی حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ پھر ان کی ویڈیوز کو اٹھا کر غیر مسلم جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہیں یہ جو سب کر رہے ہیں سب حوروں کے لالچ میں کر رہے ہیں، اور انہیں تانے دیے جاتے ہیں۔ کس کی دین ہے یہ انہی جیسے مولویوں کی دین ہے جن کی وجہ سے اسلام کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو ان کی وجہ سے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ انہوں نے حوروں کا ڈسکرپشن ہی ایسا دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ حوروں کے لالچ میں آ کر یہ سارے کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں،
یہ جو ڈسکرپشن مولانا طارق جمیل صاحب نے یا کوئی اور مولوی دے تو برائے مہربانی آپ اسے ریفرنس مانگیں، حوالے مانگیں کہ جو آپ حوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی سند کیا ہے، کیا اس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ مولوی صرف لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی باتوں سے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو اسلام کا حصہ بھی نہیں ہے، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اتنے معتبر انسان ہیں، اتنے پرہیزگار، اتنے تقوی والے انسان ہیں، یہ کیوں جھوٹ بولیں گے، اور وہ بیچارے ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور کوئی بھی ان سے کراس کوشچن نہیں کرتا۔ اب جب بھٹی صاحب نے ان سے کراس کوشچن کیے تو دیکھیں ان کے کیسے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہیں جواب دیتے نہیں بن رہا تھا کہ یہ کیا جواب دیں، اس لیے یہ ادھر کی ادھر جو ہے کرنے میں لگے رہے اور انہوں نے کوئی بھی پراپر جواب نہیں دیا۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی سے بھی سنیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ سنانے والا کتنا بڑا ہے، سنانے والا کہ جو ہے وہ سننے والے اس کے کتنے ہیں، اس کے فالوور کتنے ہیں، اس کی دنیا کے اندر کیا ریپوٹیشن ہے، آپ یہ ساری چیزیں مت دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث پر پوری اترتی ہے، اگر اترتی ہے تو آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں، اور اگر نہیں اترتی تو اس کی بات کو آپ چھوڑ دیں، آپ اس بات کو نہ مانیں، کیونکہ انہی جیسے مولویوں کی وجہ سے غیر مسلم جو ہیں وہ ان کی ویڈیوز کو اٹھاتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، اور عام مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو یار یہ لوگ کیسے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ عام مسلمانوں کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی، پھر وہ ان کے جواب نہیں دے پاتے جب ان سے کوئی غیر مسلم آ کر سوال کرتا ہے کہ دیکھو جنت کے اندر یہ معاملات ہوں گے، ایسی ایسی حوریں ہوں گی، یہ ان کا ڈسکرپشن دیا ہوا ہے مولویوں نے۔ تو میرے بھائیوں آپ ایسے مولویوں سے بچیں، کیونکہ اس کے جواب نہ مولویوں کے پاس ہے نہ عام مسلمانوں کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا ان ساری باتوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ جس طریقے کا انہوں نے بتایا ہوا ہے حوروں کے بارے میں، اس طریقے کی حوروں کا ذکر کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ اللہ جانے طارق جمیل صاحب نے کیوں یہ بیان کیا، اللہ طارق جمیل صاحب کو اور ہم سب کو ہدایت دے۔ الا البلاغ۔